السلام علیکم دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنہرا قول: اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا دو۔ آپ کا یہ عظیم قول تاریخ کے آئینے میں دوستو، یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینہ پر قبضے کرنے آئی تھی دوستو، ایوبی سپاہ نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینہ کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ حطین سے 25 میل دور عکرہ پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ عکرہ صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے تہ تیغ کر کے مسجد اقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسری بیت المقدس سے پہلے سلطان عکرہ پر اس لیے بھی قبضہ چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائے اور وہ جلد ہتھیار ڈال دے۔ چنانچہ دوستو، اس نے مضبوط دفاع کے باوجود عکرہ پر حملہ کر دیا، اور 8 جولائی 1187 کو عکرہ ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس معرکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے ایک کمانڈر نے گرفتار کیا تھا۔ دوستو، گرفتار کے وقت ہرمن نے کمانڈر کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سے سونا دے کر فرار کرانے پیشکش کی تھی، مگر کمانڈر نے اسے رد کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کمانڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا: سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کمانڈر اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا: میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے، میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہے یا پیدا کر دی جاتی ہے تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنی بھی غدار پیدا کیے ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی۔ حکومت کرنے نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کے جاسوسی کا نظام نہایت ہی کارگر ہے۔ آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گے۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے دوستو۔ ہرمن کہہ رہا تھا: سلطان معظم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے مسجد اقصی پھر ہمارے عبادت گاہ بن جائیں گے۔ میں جو پیشن گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کے قوم کی فطرت کو بڑے غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کے قوم کو ریاست اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کے قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت فرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔